बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। प्रोग्राम अमन बैठक के साथ आज आपके सामने हम हाजिर हैं। ये जो ट्रांसमिशन है अमन बैठक, इसमें हम जो पाकिस्तान से इंतहा पसंदी के खात्मे और कैसे हम अमन को फ़रोग दे सकते हैं उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट्स होंगे इस पूरे ट्रांसमिशन में। नेशनल एक्शन प्लान एक बना था, कौमी एक्शन प्लान के तहत ये तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हुए थे और ये डिसाइड किया गया था हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि इसके बाद अब इस मुल्क से इंतहा पसंदी का खात्मा करना है, तशद्दुद का खात्मा करना है और हमने एक पुरअमन मुआशरे की तरफ अपनी इस नौजवान नस्ल को, अपने बुज़ुर्गों को, अपने उलमाए कराम को, अपने जितने भी मकातब फ़िक्र के लोग हैं उनको हमने जो है एक पुरअमन मुआशरे की तरफ जो है वो लेके जाना है ताकि एक बेहतर पाकिस्तान को हम जो है वो पाया तकमील तक पहुँचा सकें। उसके साथ साथ जो एक पैगाम पाकिस्तान भी एक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक कैंपेन शुरू हुई जिसका मकसद ये था कि कैसे रवादारी को फ़रोग दिलवाया जा सकता है, कैसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, मदारिस के अंदर जो बच्चे हैं उनको एक पॉजिटिव और पीस बिल्डिंग की एक्टिविटीज़ में इंगेज किया जा सकता है। इस हवाले से जो मकामी हुकूमतें होती हैं उनका भी एक बड़ा अहम किरदार होता है किसी भी जो इलाके के अमन में जो एक बेहतरी लाने के लिए मकामी हुकूमतें जो हैं वो अपना एक बड़ा बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि जो इलाके का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है यकीनन लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, लोग उसको वोट देते हैं। जब वो वोट लेके ऐवान में पहुंचता है, चाहे वो मकामी हुकूमत का ऐवान हो, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली का हो, चाहे वो कौमी असम्बली का हो, तो जब वो अपने अवाम के साथ अमन की बात करेगा, इंतहा पसंदी के खात्मे की बात करेगा, तो यकीनन एक बेहतर तरीके से लोग उस पर अमल दरामद भी करेंगे और उसके साथ साथ वो जो कवानीन बने होते हैं उन कवानीन को भी बेहतर तरीके से उस पर इम्प्लीमेंट करवाया जा सकेगा। नाज़रीन, नेशनल एक्शन प्लान के तहत बहुत सारे कवानीन भी बने, जैसे एक किरायादारी एक्ट बना। उस किरायादारी एक्ट का मकसद ये था कि जो कहीं से भी कोई आकर रहता है किसी मोहल्ले में, किसी इलाके में, तो वो अपने आप को थाने में रजिस्टर कराएगा। उसका मकसद ये है कि कोई भी शख्स इस तरह का अगर किसी शर पसंद तंजीम से उसका ताल्लुक है या इंतहा पसंदी फैलाने में वो किसी भी तरीके से इन्वॉल्व रहा है तो उसको ट्रेस किया जा सके और वो इलाके के लोगों के लिए कोई मसाइल पैदा ना कर सके, उसको बाकायदा तौर पर थाने के अंदर रजिस्टर करवाना होता है किरायादारी एक्ट के तहत। इसी तरह हेट स्पीच को खात्मे के लिए, नफरत आमेज तकारीर के खात्मे के लिए जो है वो कवानीन बनाए गए कि किस तरह नफरत आमेज जो तकारीर हैं या जो मवाद है उसको ख़त्म किया जा सकता है मुआशरे से। और एक क्योंकि जब कोई भी नफरत आमेज की एक्टिविटी होती है तो उसके बाद एक इंतशार पैदा होता है मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र में, मुख्तलिफ फ़िरकों में, मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ में। तो कैसे हमने नफरत आमेज तकारीर को जो है वो उसका खात्मे के लिए जो है वो इक़दामात करने हैं, हुकूमतों ने भी, एडमिनिस्ट्रेशंस ने भी, लोकल गवर्नमेंट ने भी और अवाम ने यकीनन उन कवानीन पर अमल दरामद करके उसको बेहतरी की तरफ जो है वो लेके जाना है। इसी तरह करिकुलम रिफॉर्म्स की बात हुई कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर कैसे हम जो मवाद है उसको नफरत आमेज मवाद को ख़त्म करके जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक पॉजिटिव एक्टिविटी के अंदर इंगेज करें, उनको एक पीस बिल्डिंग की एक्टिविटी और पीस बिल्डिंग का जो नैरेटिव है उसको प्रमोट किया जाए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ताकि एक बेहतर तरीके से जो इस मुल्क की नौजवान नस्ल है वो बेहतरी की तरफ जो है वो जा सके। लाउड स्पीकर एक्ट बनाया गया जिसके तहत ये था कि लाउड स्पीकर का गलत इस्तेमाल जो है उस पर पाबंदी लगाई जाए और लाउड स्पीकर के ज़रिए किसी और फ़िरके, किसी मज़हब, किसी ग्रुप, किसी कम्युनिटी को के जज्बात को ठेस पहुंचाने से बेहतर है कि लाउड स्पीकर को विद इन दैट प्रेमिसेस उसको जो है वो इस्तेमाल किया जाए। इस हवाले से हम एक जो है वो मुख्तलिफ सेगमेंट्स करेंगे डिफरेंट पार्लियामेंटेरियंस के साथ भी, डिफरेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो लोकल गवर्नमेंट के हैं उनके साथ भी, और हर इलाके में यकीनन एक इनिशिएटिव ये भी लिया गया कि पीस कमेटीज़ बनाई गई, अमन कमेटियाँ, और उन अमन कमेटियों का मकसद ये है कि ये अमन कमेटियाँ इन कवानीन को जो है वो इम्प्लीमेंट करवाएंगी और इसको बेहतरी की तरफ जो है वो लेके जाएंगी। उन अमन कमेटियों के मेंबरान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं शेख काशिफ एडवोकेट साहब जो डिस्ट्रिक्ट कराची साउथ से इनका ताल्लुक है और मेंबर हैं अमन कमेटी के। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मिस रोज़ खान हमारे साथ मौजूद हैं जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कराची जो साउथ है उसकी मेंबर हैं अमन कमेटी की। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद हुसैन
چانیہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا, جو ممبر ہیں ڈسٹرکٹ امن کمیٹی جو ساؤتھ کی ہے یونین کونسل لیول کی, اس کے وہ ممبر بھی ہیں اور یونین کونسل کے الیکٹڈ نمائندے بھی ہیں. ہم بات کا آغاز کرتے ہیں شیخ کاشف صاحب آپ سے. شیخ صاحب یہ بتائیے گا, آپ ماشاءاللہ وکیل بھی ہیں, قوانین کی بات ہو رہی ہے, یکجہتی کی بات ہو رہی ہے, انتہا پسندی کے خاتمے کی بات ہو رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں بینگ این ممبر آف پیس کمیٹی, کیا پیس کمیٹیاں کس طریقے سے بہتر کردار ادا کر کے اور عوامی سطح پر انتہا پسندی کے خاتمے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جی, یہ جو میٹر آیا تھا اس وقت کے پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی. اس میں یہی حوالے سے بات چیت کی گئی تھی کہ کس طرح امن لایا جائے, جس میں آپ نے 2 قوانین وضاحت کیے, کرایہ داری ایکٹ اور لاؤڈ اسپیکر ایکٹ. اس پر امپلیمنٹ ہوا اور ہم سب نے دیکھا کراچی میں کیا, پورے پاکستان میں, سوات, وزیرستان, ہر جگہ ہم نے اس کا رزلٹ دیکھا, اور کراچی میں الحمدللہ بھی لوگوں نے دیکھا. تو اسی طرح اب آپ نے بات کی کہ اس کو ہم یو سی لیولز پر کس طرح کریں. اگر اسی چیزوں کو امپلیمنٹ ہم یو سی لیول پر کریں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اس کا بہترین رزلٹ نکلے گا. اب ہمارے یہاں تو عموماً قوانین تو بنائے جاتے ہیں, امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا, لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ نے یہ جو اس میں کیا ورکنگ بہت اچھی تھی. یہ اس میں یہ ہوگا کمیٹیز بنائی جائیں گے جس میں اس میں صدر بنایا جائے, چیئرمین شپ بنائی جائے, جو چھوٹے لیول پر اس طرح کے جس طرح کے بھی مسئلے ہوں وہ اس کو وہ کلیئر کر سکے. لاؤڈ اسپیکر کے حوالے سے جس طرح ایک قانون میں ہے کہ جی 10 میٹر کے فاصلے سے آواز نہ جائے, اس میں صرف آپ اذانیں دے سکتے ہیں, خوشی غم کے اعلانات کر سکتے ہیں, یا عربی کے عیدین کے یا نماز جمعہ کے خطبات کو کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کو اجازت نہیں ہوتی. اسی طرح اس کا کوئی کرتا ہے تو اس میں کیا کیا جائے, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, چھوٹا سا کلپ بنایا, اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ہائی کورٹ جانا ہے یا سٹی کورٹ جانا ہے یا کہیں بھی ڈسٹرکٹ سیشن کسی بھی کورٹ میں جانا ہے, آپ نے جسٹ ایک کلپ بنانا ہے اور متعلقہ تھانے جو آپ کی یو سی کو لگتا ہے یا جو آپ کے علاقے کو لگتا ہے اس علاقے کی تھانے میں جا کر ایک اے ایس آئی لیول کو یا جو رپورٹ لکھ رہا ہوتا ہے اس کو آپ کمپلین کر کے اس پر عمل درآمد کروا سکتے ہیں. اسی طرح دوسرا تھا اس کی امن کمیٹی میں کرایہ داری ایکٹ کے حوالے سے, اس میں میں کہوں گا یہ بہت اچھا قانون بنایا گیا تھا. وہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ عموماً کیا ہوتا تھا کہ کوئی بھی کسی بھی ڈسٹرکٹ سے, یو سی سے, صوبے سے یا کسی بھی ملک سے اٹھ کر آ جاتا تھا, وہ آپ کے اس نے مالک مکان سے ایڈوانس دیا, کرایہ دیا, اور اس میں وہ بیٹھ کر کوئی بھی دہشت گردانہ کارروائی یا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتا تھا, اپنی کارروائی کر کے وہ واپس اپنی جگہ چلا جاتا تھا. تو یہ قانون بنایا گا, اس پر ہمیں بھی عمل, اس کمیٹی کو بھی عمل درآمد کرنا چاہیے. وہ اس طرح کرنا چاہیے جب آپ دیکھیں ایسا کوئی مشکوک یا کوئی ایسا نظر آئے جو جی ہمارے علاقے کا, ظاہر ہے عموماً نظر آ جاتا ہے, ہم محلے میں رہتے ہیں, بلڈنگز میں رہتے ہیں, تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اب ہم نئے نظر آ رہا ہے, اور ایسی ایکٹیویٹیز اس میں مشکوک یا کوئی ایسی نظر آ رہی ہے تو فوراً متعلقہ تھانے بتایا جائے. اور اس میں سب سے پہلے ذمہ داری اس مالک مکان کی بنتی ہے. اسی طرح ہوٹلس ہیں یا کسی بھی ریسٹورنٹ میں اگر کوئی بندہ اسٹے کرتا ہے یا کچھ دن کے لیے رکنے آتا ہے تو اس کے مینیجر کو چاہیے کہ وہ فوراً متعلقہ تھانے میں اطلاع کرے, اس کا پاسپورٹ ہے بیرون ملک سے ہے تو اس کی فوٹو کاپی رکھے, این آئی سی رکھے, یا کوئی بھی ایسی آئیڈینٹیفیکیشن کی اس کی. روز خان صاحبہ, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. خواتین کا بڑا ایک اہم کردار ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کو جو ہے نا پروان چڑھانے میں. آپ ماشاءاللہ سے ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اپنے علاقے کی پیس کمیٹی کی ممبر بھی ہیں, لوکل گورنمنٹ کی ممبر بھی ہیں, تو کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کے حوالے سے آپ اپنے علاقے میں کس طرح کے انیشیٹوز لے رہی ہیں, اور ابھی جو آپ اس ایشو کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ کیسے انتہا پسندی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے, اور اپنے بچوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے گھر میں جو مرد حضرات ہیں, جو ہماری خواتین ہیں, ان کو کس طرح ہم پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں؟ السلام علیکم. پہلے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جو ہم جو الیکٹ ہوئے تھے تو بہت چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں ہمارا تعلق لیاری سے ہے, میرا تعلق خصوصی. اور جب میں اس علاقے میں نے انٹر کیا تو میں نے وہاں دیکھا پہلا تو غربت کی وجہ سے وہاں, اور یعنی کہ وہاں کی لیڈیز نہ تعلیم حاصل کرتی تھی, نہ انہیں ایجوکیشن کے بارے میں زیادہ یعنی کہ ایک معلومات تھی. تو فرسٹ میں نے جو سوچا کہ ان کے لیے ایجوکیشن پہ ایک کام کیا جائے, تو میں نے وفن وہاں کام کیا. اور دوسرا, کیونکہ ہم 5 سال سے وہاں کھانا جنگی میں اس علاقے میں موجود تھے, ہم نے اپنے بچوں کی لاشیں دیکھی لیاری کے اندر 16 سے 17 سے 18. تو
اس کے بعد میری ایک سوچ تھی کہ میں اس طرح الیکشن میں آ رہی ہوں تو میں پہلے اپنے بچوں کے لیے، نوجوان نسل کے لیے یہ کام کرنا چاہوں گی کہ انہیں کم از کم ایجوکیشن کی اہمیت بتاؤں گی کہ جو چیز ہم ایجوکیشن کی پاور سے حاصل کر سکتے ہیں وہ ہم ایک اس کے پستول یا کلاشن کوپ اور اس سے ہم حاصل نہیں کر سکتے. تو ہم نے اپنی دوستوں کے ساتھ مل کے ایک اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بیٹھک بنائی اور ان نوجوانوں کو ہم نے وفن سمجھایا. تو آج اللہ کا شکر ہے کہ وہیں پر ہماری کتنی دوستیں وہاں مل کے ہم کام کر رہی ہیں، کیونکہ میں سوشل ورکر بھی ہوں اور میں نے وہاں پر اتنی اچھی کلاسیں اسٹارٹ کروائیں جس میں ہماری کچھ بچیاں باکسنگ تک سیکھ رہی ہیں، سائیکل چلا رہی. یہ لیاری کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے. لیاری پہلے بھی بہت اچھا تھا اور آج بھی اچھا ہے، لیکن کچھ معاملات ہوئے جو ظاہر میں نے پہلا تو وہاں پر یہ ایک سبق سیکھا. دوسرا جو مسئلہ تھا، خواتین کے کردار کو آپ کیسے اس سارے پروسیس میں امن پسند بنانے میں آپ بہتر کر رہی ہیں؟ میں نے وہاں پر ایک اور بھی مسئلہ دیکھا کہ میں یو سی کے اندر جب اپنا ایک ٹائم دیتی تھی، بہت ساری اور بھی کاؤنسلرز آئیں جنہوں نے یو سی میں ٹائم دینا شاید نہیں پسند کیا. انہوں نے سوچا شاید خواتین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن میں آج آپ کے پروگرام سے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ خواتین کی بہت اہمیت ہے. اور باقاعدہ میں نے اس کے بعد تھانوں سے رابطہ کیا، کیونکہ میرے پاس اکثر و بیشتر میں وکیل نہیں ہوں، میں ایک کاؤنسلر ہوں. لیکن جس طرح میں نے وہاں بیٹھ کے ان کے مسئلوں کو سالو کرنا پسند کیا تو میں نے اپنا وہ دروازہ ان کے لیے کھولا اور میں چاہتی تھی کہ ان کے مسائل حل ہو. تو رابطہ میں نے پہلے پولیس سے کیا، وہاں کے ایس ایچ او، وہاں کے جو تھے ایس پی تھے، ان سے میں نے باقاعدہ ان سے میٹنگ کی، ان سے ملی اور باقاعدہ ان لیڈیزوں کے مسئلے بھی حل کروائے. اور یہ پروسیس میں نے ان بچیوں کو بھی سکھایا جو کبھی تھانے میں جاتے ہوئے ڈرتی تھی کہ شاید تھانے میں بڑا کچھ عجیب و غریب ہو جاتا ہے یا کچھ. میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ جو قوانین ہیں اس کے بارے میں ظاہر ہے ایک عام آدمی کو نہیں پتا ہوتا، ہمارے الیکٹڈ لوگوں کو بھی جو لوکل لیول کے ہوتے ہیں نہیں پتا ہوتا. اب آپ کی اس پہ ایک ٹریننگ ہوئی، تربیت ہوئی، پیس کمیٹی بن گئی، اس کو کس طرح مزید آپ اپنی خواتین تک پہنچا رہے ہیں؟ میں انشاءاللہ اس کے لیے ہم یہ کوشش کریں گے کہ اویرنیس کلاسز ہم اپنی لیڈیز کو دیں گے، کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں تعلیم کا بہت بڑا ایشو اس وقت بھی ہے اور اس کے لیے ہمیں بہت سپورٹ چاہیے. ایجوکیشن منسٹر سے میری بات ہوئی تھی اس ایشو پہ، کیونکہ اسکول جو ہمارے بنے ہوئے ہیں بہت حد تک تو بہتر ہیں لیکن بہت اتنے افورڈ نہیں کر پاتی ہیں. وہاں میں نے بتایا نا کہ مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں امن بیٹھک کے اس پروگرام میں بیسیکلی جو انتہا پسندی ہے اس کو کس طرح خاتمہ اس کا کیا جا سکتا ہے اور کس طرح جو مقامی حکومتوں کے نمائندے ہیں اور جو مقامی امن کمیٹیاں ہیں وہ کس طرح اپنا ایک بہتر کردار ادا کر کے معاشرے میں جو ہے وہ امن کو فروغ دے سکتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حسین چانیہ صاحب. محمد حسین صاحب، آپ بھی بڑے ایکٹیولی اپنی یو سی میں کام کر رہے ہوتے ہیں، امن پسند آپ کی اپنی شخصیت بھی ہے اور آپ بہت سارے اس طرح کے انیشیٹوز بھی لے رہے ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اپنے علاقے میں یہ جو قوانین ہیں انتہا پسندی کو خاتمے کے لیے اور ایک جو پیس کا نیریٹو ہے اس کو بلڈ کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح آپ ایک بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ کوثر عباس صاحب، آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا. دیکھیں، ہم جو اپنے علاقے میں الحمدللہ تقریباً 45 سال سے سوشل ورکری کر رہے ہیں اور کرتے ہوئے آئے ہیں. پہلی مرتبہ میں نے الیکشن فائٹ کیا، اللہ کے فضل و کرم سے 5250 ووٹ مجھے ملے. ہمارے علاقے میں لیاری میں سب سے زیادہ میں نے ووٹ اٹھائے ہیں. ہمارے علاقے والوں نے بڑھ چڑھ کر ہمیں ووٹ دیے. تو دیکھیں، شروع سے لے کے ابھی تک ہمارے علاقے میں انتہا پسندی کی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 8-10 سالوں میں ساری کراچی میں بہت حالات خراب تھے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیاری میں تو بہت ہی حالات خراب تھے. تو یہ جو دور تھا کہ سمجھو مغرب کے بعد کوئی بندہ نہیں نکلتا تھا گھر کے باہر، لیکن اس وقت کاشف امجد صاحب نے بھی یہی کہا، روز خان نے بھی یہی کہا. تو بڑی اچھی بات ہے کہ ان دونوں نے بھی نیشنل پلان کے بارے میں بھی. اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے کہا کہ مکان وغیرہ جو لیتے ہیں، جو باہر کے جو لوگ آتے ہیں کس طریقے سے کرایہ داری کے.
تو ہمارے ساتھ اللہ کے فضل و کرم آئی جی, ڈی آئی جی, ایس ایس پی, ایس پی, ڈی ایس پی اور ایس ایچ او ہمارے بہت سارے الحمدللہ تعلقات ہیں. ہم ہر طریقے سے جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے تو ایس پی, ڈی ایس پی ہمیں بلاتے ہیں. تو ہم جو ہیں جو یہ اسٹیٹ بروکر ہوتے ہیں, میری یو سی 5 میں جتنے بھی ہیں, ہم نے سب کو ان کو بلا کے ایک میٹنگ کی کہ بھائی کوئی بھی اگر کرائے کا مکان لینے کے لیے آئے تو آپ لوگ ہم سے رجوع کریں. پہلی تو اس کی ہم تفتیش کریں گے کہاں سے آیا, کیا آیا ہے. تو اس طریقے سے تمام جو ہے جس طریقے سے بھی وہ مکان کرائے کے لینے کے لیے آتے تھے ہمارے پاس آتے تھے, پھر ہم اس کی پوری تفتیش کرتے تھے کہ ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے کرائے کا مکان دیا جائے. دوسری بات ساؤنڈ سسٹم کا آپ نے بات کیا, تو ساؤنڈ سسٹم کے بارے میں جو مسجد ہے, مسجد کے اندر جو اسپیکر لگائے گئے ہیں وہ اندر کے ہوتے ہیں. تو مسجد میں الاؤ ہے جمعے کا خطبہ جو عربی میں ہوتا ہے, عید کا خطبہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی گم شدگی کا اگر بچہ وغیرہ جو ہے اگر گم ہو جاتا ہے اس کا اعلان کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی میت ہو جاتی ہے علاقے میں, مختلف کمیونٹی ہے, کچھی کمیونٹی ہے, سندھی ہے, میمن ہے, کاٹھیاواڑی ہے, پٹنی ہے, تو اس طریقے سے ان کا اعلان کیا جاتا ہے. باقی مسجد میں کوئی الاؤ نہیں ہے کس طریقے سے کوئی تقریر کرے, ٹھیک ہے, کوئی ایسی تقریر کرے کہ انتہا پسندی کے, وہ ان کو اجازت نہیں ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے علاقے میں اس وقت بھی امن کے دائرے میں ہے. لیاری اللہ کے فضل و کرم سے, لیاری کے ساتھ ساتھ کراچی کی بھی میں بات کرتا ہوں کہ خوشحال ہے پچھلے 8, 9, 10 سال سے. تو کاشف صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. نفرت آمیز مواد اور تقاریر جو ہیں اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے بڑی انتہا پسندی بڑھتی ہے, تشدد بڑھتا ہے. محرم الحرام کا موقع ہو جائے, عید میلاد النبی کا موقع ہو جائے, کوئی اس طرح کرسمس کا موقع ہو جائے, تو ہم سب سے پہلے پاکستانی اور یہ جو نفرت آمیز کے کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے اس طرح کی نفرت آمیز تقاریر کر دیتے ہیں, کوئی ایسا مواد جو ہے وہ پبلش کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ انتشار کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. تو بینگ اے لائر, آپ ماشاءاللہ سے قانون سے آپ کا تعلق ہے, کیسے اپنے علاقے میں آپ ان چیزوں کو کے خاتمے کے لیے اور ایک یکجہتی کا میسج جو ہے وہ آپ پروموٹ کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں, بات تو آپ نے اچھی کی. دیکھیں یہ چیز واقعی ہم جرنل بیٹھے ہوں یہاں جیسے سیاسی پارٹیز کے لیڈر کے بارے میں بات کر دی جائے تو ایسے لڑنے مرنے پر آ جاتے ہیں لوگ. تو سب سے پہلے تو ہمیں ایک دوسرے کی عزت احترام رکھنی چاہیے. ہمیں تو سکھایا جاتا ہے بچپن سے کتابوں میں بڑوں کی عزت کرو, چھوٹوں سے پیار کرو, لیکن وہ کون لوگ ہیں؟ ایسے لوگوں کی بالکل نشاندہی ہونی چاہیے جو اس طرح کے شر پسند عناصر کرنا, نفرت آمیز باتیں کرنا جس سے کس کی دل آزاری, اور ان کو پتہ ہوتا ہے جان بوجھ کے کر کے. یعنی وہ امن جو چل رہا ہے ملک میں, حالیہ دنوں میں بھی ایک واقعہ ہوا, جان بوجھ کے کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ امن اچھا نہیں لگ رہا تھا کیا ان کو؟ ایک امن کی فضا چل رہی تھی, نیشنل ایکشن پلان کے تحت سارا سسٹم چل رہا تھا, آپ کو ان کو چلانا چاہیے تھا, لیکن جان بوجھ کے. یعنی میں سمجھتا ہوں ایسے شرپسند عناصر پر نظر رکھنی چاہیے. اب ہم آ جائیں اسی طرح علاقائی حوالے سے. علاقائی حوالے سے جس طرح 2 قوانین پہلے میں نے واضح کی, اسی طرح ایک اور قوانین تھا تحفظ گواہان کا, وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. کیونکہ جب ہم کوئی جرم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم عموماً ہم گواہی دینے نہیں جاتے, نہیں بھائی اس کے بندے ہمیں مار دیں گے, 100 مسئلہ ہو جائے گا. تو وہ آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے, اس دہشت گردی کو, اس انتہا پسندی کو, کیونکہ ظاہر ہے جب آپ گواہی دیں گے نہیں, اس کو سزا ملے گی نہیں, تو کہاں سے وہ کور ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ بھی بنایا گیا, اس پر بھی امپلیمنٹ ہونا چاہیے تاکہ ان کو گواہوں کو. امن کمیٹیوں کا بڑا ایک اہم کردار ہے نا, کیونکہ آپ اس علاقے کے معتبر شخصیت ہیں, آپ سارے لوگ اور جتنے بھی آپ کے باقی ممبران ہیں, اسی وجہ سے ان کو امن کمیٹیوں میں ڈالا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کے عناصر پہ نظر رکھیں. تو آپ لوگ کیا پلانز ہیں آپ کے, کس طرح آپ اس کو جو ہے وہ فردر لے کے چلیں گے آگے؟ انشاءاللہ اسی پہ قانون کے مطابق, چونکہ ایز اے لائر میں یہی کہوں گا کہ ہم اس کے مطابق انشاءاللہ بنائیں گے. جو کمیٹیز اس میں پریزیڈنٹ ہیں, وائس پریزیڈنٹ ہیں, جی ایس وغیرہ ہے, ساری ترتیب ہے. اس طرح کے قانون سے ہٹ کر کوئی بھی اس طرح کا کام کر رہا ہوگا تو انشاءاللہ متعلقہ تھانے جائیں گے, قانون نافذ ادارے کرنے والوں کے پاس جائیں گے. اور اب تو اللہ کا شکر ہے لوگوں میں اتنی اویئرنیس آ گئی ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, چھوٹا سا کلپ بنایا فوراً آپ پہنچ جائیں, یا کسی کی بھی کوئی بھی قانون سے ہٹ کر کوئی بھی کام کر رہا ہے جس میں امن خراب ہوتا ہو,
तो हमें फ़ौरन मुतल्लिका थाने में कानून के मुताबिक कार्रवाई रोज़ खान करनी चाहिए। साहिबा, ये बताइएगा कि अपने इलाके में जिस तरह आपने बताया आप ख़वातीन को एजुकेट करती हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती हैं, तो इन मसाइल के हवाले से और इंतहा पसंदी के खात्मे के हवाले से, क्योंकि एक खातून जो होती है उसका बड़ा एक मेजर रोल होता है अपनी स्पेशली फैमिली जो जिसके साथ वो रह रही होती हैं, उनके भाई, उनके बहन, उनके हस्बैंड, उसको एक परवान चढ़ाने में। तो अगर घर से एक बच्चे को अच्छी तरबियत दी जाए और उसको किसी इस तरह की अनासर के साथ जो है वो मिलने जुलने का मौका ना दिया जाए और एक पॉजिटिव जेस्चर बिल्ड किया जाए, तो आपके ख्याल से कोई इस तरह के स्टेप्स आप लेना चाह रही हैं अमन व अमान के हवाले से ख़वातीन को इंगेज करने में? बिल्कुल, मैंने क्लासेस भी करवाई थी बीच में मदर्स के साथ, क्योंकि हमारे इलाके में पहला इशू था मंशियात का। छोटे छोटे बच्चे मंशियात में बाकायदा उसका इस्तेमाल हो रहा था, तो हमने उसके ऊपर बाकायदा अपने थानों से रजू किया, और जो सोशल मीडिया का आपको पता है आजकल टाइम है, तो हमने उसको बाकायदा इस पर काम भी किया। और आज वो माशाल्लाह वो बच्चे आज माशाल्लाह सेहतमंद है और अपनी जगहों पे अच्छे अच्छे यानी तालीम हासिल कर रहे हैं जो उन्हें हासिल करना था। उनका काम मंशियात में नहीं जाना था। लेकिन अभी भी मैं एज़ हुकूमत से अपील करना चाहूँगी कि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ हमें कैमरे की ज़रूरत है। जैसे सीसीटीवी कैमरे जो होते हैं वो हमारे यहाँ पर बहुत कम लगे हुए हैं, और हमारे यहाँ पर अमन बैठक के लिए इलाके के मोअज़्ज़िन, देखिए पार्टियाँ तो बहुत सारी होती हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, वो एक तरफ है। इस वक्त हम इलाके से जो लोग हैं, जो चाहे वो कोई भी पार्टी का है, लेकिन हमें सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे आके एक ही साथ काम करना है, क्योंकि इलाका तो हम सबका है, बच्चे भी वो हमारे हैं। बहुत सारे इलाके इस वक्त डिस्टर्ब हैं, ये नहीं है कि बहुत बेहतर है, इलाका भी हमारे बहुत हद तक बेहतर है, लेकिन अभी भी हमें काम करना है। और खुसूसी हमें अभी नौजवान फील्ड जैसे यंगस्टर आते हैं उनके ऊपर, हाँ यंगस्टर खवातीन, क्योंकि मंशियात ने यंगस्टर खवातीन को भी इस वक्त मुतासिर किया है। साउथ से हूँ तो मैं आपको कुछ निशानदाही कर सकती हूँ। इंतहा पसंदी पे और इंतहा पसंदी में मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे सामने अगर कोई गैर मजहब भी बैठा है तो हमारे इस्लाम में उससे सिखाया गया है कि उससे भी प्यार करो। वो मजहब से हमारे नहीं है लेकिन उससे भी उतना प्यार करो। तो मैं तो दिवाली भी अटेंड करती हूँ, मैं बाकायदा क्रिसमस भी बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मोहम्मद हुसैन साहब, उलमाए कराम का एक बड़ा अहम रोल होता है जो मजहबी यकजाती है, अगर उसकी हम बात करें तो बड़ा एक मेजर रोल होता है। और स्पेशली जब आप अपने इलाके के उलमाए कराम को देखते हैं, वो किसी भी फ़िरके से उनका ताल्लुक है, इसी तरह जो पास्टर्स हैं, जो सिख कम्युनिटी के लीडर्स हैं, जो हिंदू कम्युनिटी के लीडर्स हैं, ज़ाहिर है सिंध में हिंदू कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या ऐसे कोई स्टेप्स भी आपकी लोकल गवर्नमेंट, यूनियन काउंसिल लेवल पे या तहसील लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप लोग ले रहे हैं कि उलमाए कराम में यकजहती को जो है वो प्रमोट किया जाए, और कैसे उलमाए कराम जो है एक पीस नैरेटिव को जो है वो बिल्ड कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में? कौसर अब्बास साहब, आपको मैं ये बताऊं कि जहाँ मेरी यूसी 5 और यूसी 4 है, बाकी मज़ाहिब जो हैं उनको कैसे आप साथ लेके चलते हैं? बिल्कुल हम उनको साथ लेके चलते हैं। उनके जो दिन होते, जैसे रोज खान ने बताया, समझे ना, कि उनके जो दिन होते हैं तो उनमें भी हम हेल्प करते हैं। हमारे जो होते हैं कोई बड़े ईद मिलादुन नबी वगैरह, वो हमें हेल्प करते हैं। एक दूसरों के साथ हम लोग इकट्ठे रहते हैं, एक ही इलाके में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो अल्लाह के फजल व करम से कोई इशू वगैरह ऐसा नहीं हुआ है। अब आप पीस कमेटी के भी मेंबर हैं और बड़े एक्टिव मेंबर हैं अपने इलाके के, तो क्या आपका कोई ऐसा प्रोग्राम है कि जो डिफरेंट उलमाए कराम हैं उनको साथ शामिल करके हम कोई इस तरह का प्रोग्राम भी चलाएं कि इंतहा पसंदी और इसको खात्मे के लिए फ़िरका वारियत और मजहबी यकजाती को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं? जी कौसर अब्बास साहब, जितने भी हमारे इलाके में उलमाए कराम है, मस्जिद है, समझे ना, जब ईद मिलादुन नबी का कोई दिन आता है, बड़ा दिन आता है, हमें वो मदऊ करते हैं, हम उनके जुलूस में जाते हैं, वो हमें हार भी पहनाते हैं और इकट्ठे इकट्ठे सीधा खारादा टावर की तरफ जाते हैं। जब इनका अहले तशरीफ वालों का भी दिन आता है तो वहाँ भी हम जाके कुर्सियों पे बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से जो हम लोगों में बहुत मेलावा है, बहुत मोहब्बत है। उलमाए कराम जितनी भी मस्जिदें हैं वो सब हम लोगों के साथ है, हमारे हमसे जम है। इंशाअल्लाह ताला जब भी किसी काम से जाते हैं तो उलमा कराम से भी हम जाके कोई भी बात होती है तो कर लेते हैं। जी नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
جی ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں امن بیٹھک میں مختلف جو انتہا پسندی کے خاتمے کے حوالے سے قوانین ہیں اور امن کو کیسے ہم فروغ دے سکتے ہیں. یو سیز کے اور ڈسٹرکٹ کے پیس کمیٹیز کے ممبرز ہمارے ساتھ موجود ہیں. وارث خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. وارث خان صاحب بھی بڑے ایکٹیولی اپنے علاقے میں پیس پروموشنز کے کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو زکوٰۃ کمیٹی ہے اس کے یہ چیئرمین بھی ہیں. وارث خان صاحب، زکوٰۃ کمیٹی کے حوالے سے یہ ہم بات کرتے ہیں. ایک بات ہوتی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اس کو بھی محفوظ طریقے سے دینا چاہیے. کسی وہ جو ہر کوئی مانگنے آ جاتا ہے اس کو اگر دیتے ہیں ہمارا پیسہ کسی غلط کام میں استعمال ہو رہا ہو، کسی انتہا پسندی کی ایکٹیویٹی میں استعمال ہو رہا ہو، کسی دہشت گردی کے لیے کوئی تنظیم استعمال کر رہی ہو، تو ہمیں زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی بڑی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو واقعی میں ضرورت مند لوگ ہیں ایک سیف طریقے سے زکوٰۃ دینی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ہر کسی کو دے دیں. تو اس حوالے سے کیا اقدامات آپ کر رہے ہیں اور آپ کیا میسج بھی لوگوں کو دینا چاہیں گے زکوٰۃ سیف چیریٹی کے حوالے سے؟ میں سب سے پہلے تو میں ایس ایس ڈی کا شکر گزار ہوں آپ لوگوں کو. زکوٰۃ کے حوالے سے یہ ایک 36-35 بندے ہوتے ہیں جن کا رجسٹر کیا ہوتا ہے وہاں پہ، وہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو حقیقت میں حقدار ہیں. اور ہماری یہ کوشش رہتی ہے انشاءاللہ کہ کوئی جو حقدار کے علاوہ بندے کسی کو نہیں ملنا چاہیے، اور انشاءاللہ نہیں ملے گا. ہماری کوشش ہے اس لیے کہ زکوٰۃ کمیٹی میں محدود لوگ ہوتے ہیں، کچھ یعنی کہ 36-30 بندے ہوتے ہیں. اس کا جو آرمی نے وہ پیسہ آتا ہے اور ان کے نام لکھے ہوتے ہیں، ان کو ہم بلا کے چیک کر کے ان کو دے دیتے ہیں اور وہ چل جاتے ہیں. اس سے علاوہ جو لوگ کیا مانگنے والے ان کو ہم جو ہے کوشش کر لیتے ہیں نہیں دیتے. یہ ہمارا انشاءاللہ ریکارڈ ہے اور آئندہ بھی ہماری کوشش یہی ہوئے گی کہ اس مسئلے کو اسی طریقے سے حل کیا جائے. تو آپ کے خیال سے یہ جو زکوٰۃ کا پیسہ یا فطرانے کا پیسہ یہ بھی تو بہت ساری غلط جگہوں پہ جاتا ہے اور بہت سارے غلط کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، انتہا پسندی کے لیے استعمال ہوتا ہے، دہشت گردی اور شر پسندی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات آپ کر رہے ہیں؟ بہت سارے قوانین بھی ہیں کہ کسی غلط بندے کو آپ نہ دیں، رسید لیں اسے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کسی غلط جگہ پہ زکوٰۃ نہیں دیں. بالکل یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ غلط جو تنظیمیں جو دہشت گردی قسم کی ہو ان کی طرف کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں مل جائے. اور زکوٰۃ اور زکوٰۃ ان دونوں کا حق بنتا ہے. زکوٰۃ ان لوگوں کی جو غریب لوگ ہیں، اور جو عشرت یہ بنتا ہے جہاں پہ بچے پڑھتے ہیں، وہ مدرسہ جس میں بچے پڑھتے ہیں ان کے بچے وہیں رات کو رہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ان کو دینا چاہیے. لیکن اب یہ جاننا بھی ضروری ہے نا کہ اس مدرسے میں کوئی غلط ایکٹیویٹی نہ ہوتی ہو. یہ بالکل جاننا ضروری ہے. فطرہ جو ہے، فطرہ نہ مسجد پہ لگتا ہے نہ کسی اور پہ لگتا ہے. فطرہ لگتا ہے بیوہ عورت پہ اور مدرسے پہ. مدرسے پہ وہ بچے کہ جن کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے کہ بھئی ان کو کہیں آمدنی نہیں ہے، تو وہ ان کو لگتا ہے، ان کو دینا چاہیے. اگر کوئی غلط استعمال کرتا ہے ہمارا فرض بنتا ہے ایز اے چیئرمین یا ایز اے کونسلر اس کو روکنا چاہیے، ہمیں روکنا چاہیے. جی روز خان صاحبہ، خواتین کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اب آپ امن کمیٹی کی بھی ممبر ہیں، تو کیسے خواتین میں امن و امان کو بھرپور طریقے سے فروغ دینے کے لیے اور خواتین کے ذریعے ان چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے، زکوٰۃ کی بات ہو تو ظاہر ہے خواتین کی مشاورت سے دی جاتی ہے، تو کیسے آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں آپ کیا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ زکوٰۃ اور فطرہ ہم اگر کسی مدرسے کو بھی دے رہے ہیں تو پہلے اس کی رجسٹریشن چیک کرنی چاہیے، اور وہ بچے پہ استعمال ہو رہی ہے، صحیح اس کے تحفظ کے لیے ہو رہی ہے تو ہمیں اس مدرسے کو دینا چاہیے. اور ہمارے علاقے میں جتنے بھی مدرسے ہیں، ایز اے ممبر میں ہوں یا میری دوست ہیں یا یو سی چیئرمین ہے یا علاقے کے بزرگ کمیٹی کے جو ممبر ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ ان مدرسوں کو بھی نظر ثانی کرنی چاہیے. وفاً بوفاں ہمیں ان مدرسوں میں جانا چاہیے. اسکول کی بھی چیکنگ ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ آیا کہ کیا تعلیم حاصل کر رہا ہے. اور باقاعدہ میں نے اس پہ اور بھی کام کرنا ہے. میں گھر گھر خود بھی جاؤں گی، بروشر بھی اس طرح تقسیم کروں گی امن کے حوالے سے، کیونکہ کچھ سال میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم خانہ جنگی سے آئے. آج سے 8 سال پہلے اگر آپ ہماری فیوچر پہ اگر وہاں پیچھے جائیں گے تو بڑا ڈینجرس ہم نے اس جگہوں سے نکل کے ہم آئے. تو اب ہمارے بچے ترقی کی طرف جا رہے ہیں. لیاری کے بچے آج بہت اچھا نام ہے. ہماری بچیوں نے ایوارڈ بھی لیے، ہمارے بچے نے تمغہ بھی حاصل کیا، بچیوں نے بھی حاصل کیا.
اور وہاں پر ہماری ماہین بلوچ نے ماشاءاللہ اس وقت تعلیم کے لیے کام کر رہی ہے. وہ روڈ پہ آ کے بچوں کو سڑک سے اٹھا کے وہ تعلیم حاصل کروا رہی. ہم نے کتنی کلاسز اٹینڈ بھی کروا رہے ہیں, بچوں کو وہاں امن بھی سکھا رہے ہیں, تعلیم بھی دے رہے ہیں, اور بھی مزید ہم اور کام کرنا چاہیں گے, کیونکہ آنے والا الیکشن تو پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے, لیکن الیکشن سے پہلے بھی میرا جو خصوصی ایک توجہ ہے خواتین کے لیے کہ پلیز آپ بھلے پردوں میں رہیں لیکن ایجوکیشن حاصل کریں, بچیوں کو بھی حاصل کروائیں, اور اپنے بیٹوں پر بھی. جو بیٹا ہوتا ہے ہمارے یہاں خصوصی ایک ہوتا ہے کہ لڑکی کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہو, بیٹے کو کہتے ہیں کھلا چھوٹ, تو کھلا چھوٹ نہیں ہے, وہ بھی اتنا ہی اہمیت رکھتا ہے, اور بیٹی بھی. دونوں کو آپ نے ایک سیم سی تعلیم دینی ہے اور اسے ہی امن بھی سکھانا ہے. اور ہمارے یہاں پر کچھ ایسے بھی حالات گئے کہ کچھ بچیاں بھی غلط راہ پہ چلے گئی تھیں, تو ہم نے انہیں بھی اویئرنیس دی ہے, اور اللہ کا شکر ہے آج بہت بہتر ہے. مجھے فخر ہے کہ میں نے ان چھوٹے علاقوں میں کام کیا اور مزید اور کرنا چاہوں گی. کاشف صاحب یہ بتائیے گا کہ پیغام پاکستان ایک کیمپین چل رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی, جس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کا پیغام جو ہے وہ رواداری کا ہے, پاکستان کا پیغام جو ہے وہ امن کا ہے, یکجہتی کا ہے, ایک مذہبی رواداری کا ہے, ایک پیس کا میسج ہے, اور اس نیریٹو کو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب آپ پیس کمیٹی کے ممبر بھی ہیں, ان قوانین کی امپلیمنٹیشن اور پیغام پاکستان کا جو نیریٹو ہے اس کو بلڈ کرنے کے لیے آپ کے خیال سے کس طرح کے فردر انیشیٹوز آپ لینا چاہتے ہیں اپنے علاقے میں؟ جی بالکل, آپ نے اچھا کوشچن کیا ہے. اس میں ہمیں واقعی اس میں یونین کونسل کے حوالے سے کمیٹیز کا کرنا چاہیے, چاہے اس میں مختلف برادریز کے, مختلف قومیت کے, ہر طرح کی لوگ شامل کرنے چاہیے, تاکہ جس کا بھی ایشو ہم اس کی برادری کے, اس کے مذہب کے, اس کے ہم خیال کے دیکھتے ہوئے سارے میٹر کر سکیں. اب اس حوالے سے قانون کی امپلیمنٹیشن کے ہو, چاہے وہ وکلا کے حوالے سے ہماری ہو, ہم اس کا ایک گروپ بنائیں, یا اپنی یونین کے حوالے سے ہی گروپ بنائیں, تاکہ ہمارے علاقے میں کسی بھی طریقے سے امن ہو, رواداری ہو, تعلیم حاصل کر سکے لوگ, کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اس پر ہم کریں گے, اور ہم کر بھی رہے ہیں انشاءاللہ, اور آگے بھی دیکھیں گے. اور مزید میں یہی کہوں گا کہ گورنمنٹ نے اس میں ایک اور بھی اچھا اقدام کیا تھا نیشنل ایکشن پلان کے تحت, جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی, کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایسی متنازع پارٹی, کوئی بھی ایسی سیاسی پارٹی ہو, چاہے وہ مذہبی ہو, کہ وہ نام چینج نہیں کر کے اپنا کام نہیں کر سکے گی. اس کے حوالے سے گورنمنٹ نے بھی اچھے اقدامات اٹھائے. گورنمنٹ نے کیا اچھے اقدامات اٹھائے کہ انہوں نے, جیسے وہ آپ نے ابھی بات کی تھی زکوٰۃ, خیرات اور کھالوں کے حوالے سے, اس پر بھی انہوں نے سخت لاگو کیا, اس کو دیکھنا اور فوکس کرنا شروع کیا. کھالوں کے ریٹ انہوں نے ڈاؤن کر دیے, تاکہ وہ جو ان کے ذرائع آتے ہیں یا جو ان کو ڈونیشنز ملتا ہے یا زکوٰۃ خیرات کی مد میں, حالانکہ یہ غریب, مستحق اور بیواؤں کا حق ہے, لیکن اس کو بھی وہ غلط دہشت گردی میں استعمال کر رہے ہیں, امن خراب کرنے میں استعمال کر رہے ہیں. تو یہ چیز بڑی غلط گئی, اس پر بھی انہوں نے اچھا ایکشن کیا, اور ہماری عوام نے بھی اس میں کوپریٹ کیا کہ واقعی انہوں نے دیکھا کہ آیا یہ کون حقدار اور کس کو دینا چاہیے. تو میں کہتا ہوں کہ اس پر ہم مل جل کر جب کریں گے تو انشاءاللہ علاقائی حوالے سے جب یو سی کریں گے, تمام ایک تقریباً ڈسٹرکٹ میں 15 سے 20 یو سیز ہوتی ہیں, جب وہ ایک یو سی لیول سے ہوگا تو پورا ڈسٹرکٹ ہو جائے گا. اسی طرح ہر ڈسٹرکٹ ہوگا تو پورا ڈویژن ہو جائے گا, ڈویژن ہوگا تو پورا انشاءاللہ وہ صوبے تک جائے گی, اور صوبے میں جب ایک امن ہوگا تو سر یہی جو امن بیٹھک ہے, کیا یہ امن بیٹھک اب آپ اپنی کچہری میں وکلاء کے ساتھ بھی لگائیں گے, یہ امن بیٹھک اپنے علاقے کے جو مخیر حضرات ہیں ان کے ساتھ بھی لگائیں گے, نوجوانوں کے ساتھ بھی لگائیں گے, کوئی اس طرح کا پلان ہے آپ کا؟ بالکل بالکل ہے ہمارا, اور باقاعدہ ہماری اس میں میٹنگ بھی ہوئی تھی, اور انشاءاللہ اس حوالے سے ہمارا بہت اچھا پلان ہے, کیونکہ ایس ایس ڈی او جو ایک این جی او تھی, انہوں نے بڑا اچھی ٹریننگ دی. اس میں باقاعدہ ہماری یونین کمیٹی کے الیکٹڈ ممبران گئے, اہل محلہ گئے, مختلف گئے, بہت اچھی تعارف رہا. اس میں ہم نے 4 لاز پڑھے, ایسا ہمیں ایڈوکیٹ تو ہمیں معلوم تھے, لیکن یہ قوانین عام عوام کو نہیں معلوم ہوتے. کئی چیزیں ہیں پاکستان میں جس میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس قوانین تو ہوتے ہیں, لیکن عوام کو پتہ نہیں ہوتا, اویئرنیس نہیں ہوتی. تو اس ٹریننگ میں بھی لوگوں نے دیکھا اور عام عوام کو بھی پتہ لگا. تو انشاءاللہ اس حوالے سے ہم ایک وکلاء کا بھی پینل بنائیں گے, اور ویسے بھی ایز ہم ایڈوکیٹ ہم یہ سوشل ایکٹیویٹیز اور یہ کر ہی رہے ہوتے ہیں, اور انشاءاللہ علاقائی حوالے سے بھی اس کو کریں گے. جی وارث صاحب, اپنے علاقے میں کوئی مزید امن بیٹھک کیسے آپ سجائیں گے, اور کیسے آپ چاہتے ہیں کہ یہ امن کا پیغام مزید بڑے لیول پہ آپ کے علاقے میں پھیلے, اور آپ کا علاقے کا بچہ جو ہے وہ امن و امان کی بات کرے؟ سب سے پہلے تو ایس ایس ڈی سے جو ہم نے سیکھا ہے اس سے حوالے سے ہماری کوشش ہے کہ ایز اے ایک ممبر اور ایز اے جو بلدیات کا ممبر کونسلر, اس حیثیت سے ہم
तमाम उन लोगों को बिठाएंगे जो वहाँ इलाके के अच्छे लोग हैं, ख़ानदानी लोग हैं, उनको बिठाएंगे, उनको बताएंगे कि अमन किस तरीके से आएगा, कैसे आता है अमन। अगर इंशाल्लाह हम उसको कामयाब करेंगे इस बात को, इसलिए कि ये एक अच्छा प्रोग्राम है, ये सब लोगों के लिए बेहतर है, आपके लिए और हमारे लिए भी है। हम इंशाल्लाह तमाम जो इलाके के लोग हैं उनको बिठाएंगे, उनसे बात करेंगे और उसके अंदर भी हम कमेटियाँ बनाएंगे, भाई आप ये हमारी मदद करें और इस काम को आगे बढ़ाएंगे। बल्कि इतने तक हम करेंगे कि वो जो हमारे थाने SHO हैं उनसे भी हम मीटिंग करेंगे, उनको भी बताएंगे कि भाई इसमें ये हमारा साथ ताउन करें आप, कि ये अल्लाह पाक करें, हम कोशिश करेंगे ये अमन बहाल होएगा। तो इंशाअल्लाह हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ये अमन कमेटी जो आप बना रहे हैं इसको हम लोग बढ़ा चढ़ा के काम करेंगे और इससे अंदर और कई कमेटियाँ हम बनाएंगे कि जो इलाके में या पूरे डिस्ट्रिक्ट में सब जगह में काम करेंगे इंशाल्लाह। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने इलाके के लोगों को, कराची के लोगों को, सिंध के लोगों को इस हवाले से? मैं अपने इलाके के लोगों को मैसेज ये देना चाहूँगा कि ये जो SSD वालों ने काम शुरू किया है ये बहुत अच्छा काम है और ये अच्छे लोग हैं, इनका कोई किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। तो अमन के हवाले से अमन से मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा तमाम दोस्तों से कि अमन के हवाले से आप इनका भी साथ दें, हमारा भी साथ दें, क्योंकि इस कमेटी के हम लोग भी मेंबर हैं, तो इसको हमें हमारे साथ कोशिश करके इस कमेटी को इंशाल्लाह हम। जी रोज खान साहब, कंक्लूडिंग कमेंट्स आपके, क्या वे फॉरवर्ड है और क्या मैसेज देना चाहेंगी अपने इलाके की खवातीन को मैं किसी अमन अमान और इंतहा पसंदी के? पहले तो मैं अपने इलाके की लेडीज़ को कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद भी लेडीज़ हूँ और मैं आपका दुख भी समझती हूँ और खुशियाँ में आपके साथ शामिल भी हूँ। तो मैं उनको पहला मैसेज ये करना चाहूँगी कि हम मिल के एक साथ काम करेंगे। बच्चे आपके हैं, वो मेरे भी हैं, मेरे बच्चे आपके हैं। हमने अपने ही बच्चों के लिए एक सिस्टम लाना है और हम सब ने मिल के काम करना है। उसमें ये नहीं है कि मैं काउंसलर हूँ या MP है या MN है, ये सब कुछ नहीं। आपने भी मेरे साथ शामिल होना है और हमें अपनी टीमें बनानी है अपने ही बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे इलाके के MPs को भी आप लोग शामिल कर रहे हैं अपने इस काम में? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारी MPs भी हमारे साथ शामिल होती हैं और हम वक्तन फ़वक्तन उनसे मदद भी लेते हैं और वो हमारी मदद करते भी हैं। और इसके अलावा हमारी मिनिस्टर साहिबा हैं, मैडम शैला रज़ा साहिबा, वो भी हमारी बहुत हेल्प करती हैं। तो हम इस तरह के काम करते रहते हैं और करना चाहेंगे, क्योंकि हमें इस वक्त पूरे ऑल पाकिस्तान को अमन की ज़रूरत है और अमन के साथ ही हम कामयाब पाकिस्तान बना सकते हैं। हमारा बच्चा तरक्की करेगा, बाहर मुल्कों में भी हमारा एक नाम होगा, हमारा बच्चा वहाँ जाके भी खड़ा होगा। बेशक वो लियारी का हो, गिलगित बल्तिस्तान का हो, बलूचिस्तान का हो, सिंध के किसी हिस्से का हो, है वो हमारी नौजवान नस्ल, उसी को आगे आना है। तो इसके लिए हमें अमन तो पहले ही ज़रूरत है और ये जो इंतहा पसंदी है ये हमें ही ख़त्म करनी है। हम आपस में इलाकाई तौर पे जब बैठेंगे, हम मोअज़्ज़िज़ीन को ही पता होगा कि हमारे इलाके में कौन गंदा काम कर रहा है या बुरा कर रहा है, तो हमें ही रोकना है। हमें ही उस लेडीज़ से भी, देखें लेडीज़ का जो पावर होता है वो घर से शुरू होता है, घर में भी वो एक पावर रखती है, लेकिन जब वो बाहर आती है तो उसका भी एक अपना एक पावर होता है। तो मैं घर की लेडीज़ को भी चाहूँगी जो घर में माएँ बैठी हुई हैं वो भी अपनी आंखें खोल लें और हमारे साथ मिलके काम करें। और इस वक्त तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा है कराची के हालात और इंशाल्लाह इससे भी बेहतर होंगे। और मैं SSDO का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत अच्छी इस वक्त जो वर्कशॉप हमें दिया वो बहुत अच्छा हमें तरबियती सेक्शन दिया, क्योंकि हमें ये चीज़ें नहीं पता थी, हमें एक्ट के बारे में नहीं पता थे। तो वो जी काशिफ साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्विकली। इसी हवाले से बिल्कुल जी, मैं क्या यही मैसेज कहूँगा देना चाहेंगे अपने जी बिल्कुल, मैं अपनी आवाम को यही मैसेज दूंगा कि अपने इलाके के हवाले से जिनको ट्रेनिंग नहीं ले सके, खसूसन मैं उनको कहूँगा, अब ज़ाहिर है जहाँ ये जा सके वो तो जा सके। अब कुछ ऐसे यूजेस या ऐसे इलाके हैं उनको मैं सिंपल मैसेज यही दूंगा कि अपने बुजुर्गों की, आवाम की एक मुश्तरका बैठक बनाए। अक्सर यूसीज में ये सोशल एक्टिविटीज होते हैं जो कि वो चाह रहे होते हैं हमारा इलाका, गली मोहल्ला सब सेफ रहे, मंशियात ना बिके, या अमन हो, दहशत गर्दी ना हो, मसले मसाइल ना हो। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आपस में गैदरिंग रखें, आपस में एक प्रेसिडेंट बनाए, जनरल सेक्रेटरी बनाए, नायब सदर बनाए, जो इस तरह की गलत एक्टिविटीज पर नजर रखे, चाहे वो मंशियात के हवाले से हो, चाहे वो किसी की दिल आजारी के हवाले से हो, या चाहे वो किसी भी हवाले से, जिससे अमन को खतरा आता हो, जिससे इलाके में
دہشت گردی کی فضا قائم ہوتی ہو، جس سے علاقے میں نفرت کی فضا قائم ہوتی ہو، ایسے میں فوری آپس میں ایک طاقت بنے، ایک جوڑ بنے، اور انشاءاللہ آپ جس طرح میں نے پہلے کہا ابھی پھر کہوں گا کہ یوسیز سیٹ ہوں گی، پھر ڈسٹرکٹ سیٹ ہوگا، ڈسٹرکٹ سے ڈویژن، ڈویژن سے صوبہ، صوبے سے انشاءاللہ پھر پورا پاکستان. جی بہت بہت شکریہ جی تمام مہمانوں کا. اور ناظرین اگلے سیگمنٹ میں مزید مہمانوں کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے اور امن کے فروغ کے لیے، پیغام پاکستان کو پروموٹ کرنے کے لیے، پیس کے نیریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم مزید سیگمنٹس بھی آپ کے ساتھ لے کے آئیں گے. دیکھتے رہیے امن بیٹھک.